علیہ السلام ائمہ ہدا کے مشاہد مشرفہ، ان کی حرمت ہے، ان کے احترام کا خیال کرنا ہے، اور مساجد، تمام مساجد روئے زمین پر ہر وہ خطہ جو مسجد کے نام سے منسوب ہو جائے وہ صاحب حرمت و احترام ہے۔ اس وجہ سے مسجد میں جانے کے آداب ہیں، مشاہد مشرفہ میں جانے کے آداب ہیں، تاکہ ان کی حرمت کا انسان احساس کرے و خیال کرے۔ اسی طرح زمانوں کی بھی حرمت ہے۔ ذی الحجہ حرام مہینہ ہے، ذوالقعدہ حرام مہینہ ہے، صاحب حرمت ہے، و محرم الحرام حرام مہینہ ہے۔ کربلا کا واقعہ محرم الحرام میں واقع ہوا۔ شاید ایک حکمت خدا کی طرف سے یہ تھی کہ اس محرم کے مہینے میں، حرام کے مہینے میں سید الشہداء نے حرمت دین بچانے کے لیے قیام کیا۔ حرمت دین پائمال ہو رہی تھی، حرمت اسلام پائمال ہو رہی تھی، ہر اس چیز کی حرمت و احترام یزید و یزیدیت کی جانب سے پائمال ہو رہا تھا، جس کا خدا نے احترام لازم قرار دیا تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر کیا ہے، دین کی حرمت بھی ساتھ بنائی ہے، عبادات کا حکم دیا ہے، عبادات کی حرمت بھی مقرر فرمائی ہے، انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، انبیاء کی حرمت بھی ساتھ مقرر فرمائی ہے، ائمہ ہدا منصوب فرمائے ہیں، امامت کی حرمت بھی ساتھ مقرر فرمائی ہے، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، آسمانی کتابوں کی حرمت بھی مقرر فرمائی ہے۔ اور جہاں پر ہمیں حکم دیا گیا کہ دین پر عمل کریں، دین کی حفاظت کریں، وہاں پر یہ بھی فریضہ ہے کہ دین کی حرمت کو بھی بچائیں، نہ خود حرمت دین پائمال کریں، نہ کسی کو حرمت دین پائمال کرنے دیں۔ اور امام کو خدا نے محافظ دین قرار دیا ہے، محافظ وجود دین، محافظ ارکان دین، محافظ تعلیمات دین و محافظ حرمات دین۔ یزیدیت وہ نظام ہے جس میں حرمت دین کی پائمالی اس کا پہلا رکن ہے۔ حرمت خدا کو توڑنے والے، حرام خدا کو حلال کرنے والے، اور احترامات مقدسات کو پائمال کرنے والے۔ محرم کا پیغام تمام مسلمین کے لیے یہی ہے کہ حرمت دین اتنی اہم چیز ہے کہ جس کی خاطر انسان اپنی جان بھی دے دے، پاک ترین جان، اعلیٰ ترین جان، وہ نفس محترمہ، سب سے زیادہ حرمت والا نفس، یعنی نفس حسینی و نفس مطمئنہ و نفس الہی، یعنی وجود مبارک سید الشہداء، یہ نفس محترمہ حرمت دین پر قربان ہو جاتا ہے۔ یعنی حرمت دین اس قدر عزیز ہے و اہم ہے کہ یہ نفس محترمہ دین پر قربان ہو جاتا ہے اپنے کنبے سمیت، اس حرمت کو بچانے کے لیے۔ محرم حرمتوں کو بچانے کا مہینہ ہے، دفاع حرمت دین کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ مومنین کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ ماہ پاسبانی حرمت دین، ماہ پاسداری حرمت دین، ماہ حفاظت حرمت دین، ماہ بقائے حرمت دین میں حرمت دین کوئی پائمال نہ ہو۔ خصوصاً ان مجالس کے اندر جو مجالس یاد کربلا میں و سوگ سید الشہداء میں منعقد ہوتی ہیں، ان کے اندر حرمتیں پائمال نہ ہوں، الہی حرمتیں، کسی حرمت کو پائمال نہ ہونے دیں۔ آج ہم پاکستان میں
ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسی سرزمین میں رہ رہے ہیں جس میں حرمتیں پائمال ہو چکی ہیں، ساری حرمتیں پائمال ہو چکی ہیں۔ ایک پائمال شدہ سرزمین جس میں قوم کی حرمت پائمال ہے، مملکت کی حرمت پائمال ہے، ریاست کی حرمت پائمال ہے، حکومت کی حرمت پائمال ہے، اسلام و دین و مذہب کی حرمت پائمال ہے، مومن کی حرمت پائمال ہے، انسان کی حرمت پائمال ہے، ناموس کی حرمت پائمال ہے۔ کوئی پاکستان میں زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے انفرادی و اجتماعی جس کی حرمت پائمال نہ ہوئی ہو۔ خوب کیا نتیجہ و کیا رائے حل ہے اس حرمت شکستہ سرزمین میں رہنے والوں کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ حرمت شکستہ سرزمین کے باسیوں کا فریضہ صرف رسومات بجا لانا نہیں ہے، رسوماتی محرم گزار دینا نہیں ہے، اور محرم کو رسم کے طور پر اور مجلس کو رسم کے طور پر گزار دینا نہیں ہے، بلکہ حرمت شکستہ سرزمینوں کے رہنے والوں کے لیے واجب ہے کہ وہ سب سے پہلے ان حرمتوں کو بحال کریں جو پائمال ہو چکی ہیں، وہ حرمتیں لوٹائیں جنہیں ختم کر دیا گیا ہے، جنہیں توڑ دیا گیا ہے۔ عزادار یعنی محافظ حرمت دین، عزادار یعنی نگہبان حرمت دین۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قربانی دی، جس مقصد کے لیے قربانی دی، اسی کے تسلسل کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری رسم آبا نہیں ہے اور بزم شعراء بھی نہیں ہے۔ ہم نے عزاداری کو رسم بنا دیا اور عزاداری کو بزم بنا دیا۔ در حقیقت عزاداری تسلسل عاشوراء ہے، وہ عاشوراء رزم کا نام ہے، کربلا رزم کا نام ہے، کربلا ایک پیکار کا نام ہے، کربلا ایک جنگ کا نام ہے، کربلا ایک نبرد کا نام ہے۔ کس چیز کے درمیان نبرد؟ ایک طرف حرمت شکن لشکر اور ایک طرف حرمت کو بچانے والا لشکر، ایک طرف سپاہ شیطان، ایک طرف سپاہ ابلیس و حرمت شکن، اور ایک طرف نگہبانان حرمت دین خدا۔ اس رزم کا نام عاشوراء ہے عزیز من، اس رزم کا نام اس پیکار کا نام کربلا ہے۔ رسم کیا ہوتی ہے؟ رسم آبا کا یا ایک نسل کا جاری کردہ طور طریقہ جو آنے والی نسلوں میں رواج بن جائے۔ بزم اس محفل کو کہتے ہیں جہاں پر کسی بھی موضوع کی خیالی عکاسی کی جائے، خیالات کی مدد سے ادیب مل بیٹھتے ہیں، شعراء مل بیٹھتے ہیں، اس کو بزم کہتے ہیں، جہاں پر کسی بھی موضوع کو سامنے رکھ کر خیال کی دنیا میں یا خیال کی مدد سے اسے پیش کیا جائے اور پھر ختم ہو جائے۔ کربلا نہ رسم آبا ہے کہ ادا کر کے فارغ اور سرخرو ہو جائیں، چونکہ اہل رسم عین اس وقت پر اپنی رسم کا خاتمہ کر کے چلے جاتے ہیں جب سید الشہداء کربلا میں انہیں رزم کے لیے پکار رہے ہیں۔ عین اس وقت پر رسم کا ختم ہو جاتا ہے جب رزم کا آغاز ہوتا ہے۔ حسین عصر عاشور کو اپنے آخری لمحات زندگی میں کھڑے ہو کر حل من ناصر کی ندا لگاتے ہیں، اور اہل رسم عین عصر عاشور کو الوداع پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جس دن عزائے حسین شروع ہوتی ہے اس دن اہل رسم کی عزا ختم ہو جاتی ہے۔ جس دن پاسبانان حرمت خدا کا کام شروع ہوتا ہے اس دن اہل رسومات کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ عاشوراء آغاز رزم دین ہے، نہ ختم رزم دین۔ رسم ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے آبا نے یوں سلسلہ شروع کیا کہ یکم محرم سے 10 محرم تک کریں اور 10 محرم کو ختم، وداع کا نوحہ پڑھ کے چلے جائیں، اور کھلے لفظوں میں حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے کہیں
کہ جو کچھ ہم نے پڑھ دیا یہ ٹھیک ہے، اگلے سال زندہ رہے پھر آئیں گے، یعنی پورا سال اب ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگلے سال زندہ رہے تو پھر اسی بزم میں آئیں گے، یہی بزم اور رسم دوبارہ منعقد کریں گے۔ جبکہ حسین کس کو بلا رہے تھے؟ حال میں ناصر کہہ کر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے جو میری شہادت پہ بزم منعقد کرے یا کوئی ہے جو میری شہادت کی رسم منعقد کرے، بلکہ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ رسم جو میں نے عصر عاشور تک پہنچائی ہے اس کو جاری رکھنے والا کوئی ہے۔ چونکہ لشکر حرمت شکن ختم نہیں ہوا، حرمتوں کو پائمال کرنے والا لشکر موجود ہے، حرمتوں کو بچانے والے لشکر کو حسین مانگ رہے تھے، وہ کہاں ہے؟ یہ محرم اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ آپ جس سرزمین پر رہتے ہو، دیکھو اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنی فضاؤں میں دیکھو، اپنے ماحول میں دیکھو، نگاہ کرو، کوئی حرمت باقی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ کیسی ازا ہے کہ پاکستان میں 60 سال سے ازا ہو رہی ہے اور خود ازا کی حرمت باقی نہیں ہے، ممبر ازا کی حرمت باقی نہیں ہے، ذکر ازا کی حرمت باقی نہیں ہے۔ جس ابلیس کو موقع ملتا ہے وہ آ کر کوئی نہ کوئی حرمت شکنی کر جاتا ہے۔ آج آپ نے سنا کراچی میں ازا کی حرمت شکنی کی، مسجدوں کی حرمت شکنی، امام بارگاہوں کی حرمت شکنی، اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ مجالس جو حفظ حرمت دین کے لیے ہیں، مجالس ازا حسینی، خود ان مجالس کے اندر حرمت شکنی شروع ہو جائے۔ حرمت دین، حرمت ارکان دین، حرمت علماء دین، حرمت مراجع دین، حرمت ارکان تشیع، حرمت رہبری، حرمت ولایت، حرمت دولت کریمہ، یہ سب چیزیں ان مجالس کے اندر یہ حرمتیں پائمال ہوں، اس وقت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ محرم الحرام ہے، صاحب حرمت مہینہ، اور اس کا پیغام لوگوں کو حرمات دین بچانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ مجالس رسم نہ ہو اور محض بزم بھی نہ ہو، رزم ہو۔ ائمہ خود شعراء کو خلعت و انعامات دے کر ان سے کربلا کے موضوع و عاشورہ کے موضوع پر کلام لکھواتے تھے، لیکن وہ کلام سارا رزمی کلام ہوتا تھا، رزمیہ کلام۔ رزمیہ شاعری کو ادب کی اصطلاح میں کہتے ہیں حماسی شاعری، حماسی، حماسہ۔ حماسی شاعری وہ ہوتی ہے یا حماسی کلام جو میدان رزم میں جنگجو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، جس میں مبارزہ ہے، جس میں للکار ہے، جس میں جرأت ہے، جس میں شجاعت ہے، جس میں ہوشیاری ہے، جس میں دلیری ہے۔ رسمی شاعری جس میں فقط رسومات ہیں۔ ائمہ خود خطیبوں کو حکم دیتے تھے اور ازا کا سلسلہ قائم کیا ائمہ نے، اور حکم دیا خطیبوں کو کہ ذکر سید الشہداء و ذکر عاشورہ و ذکر امام حسین دنیا کو بتائیں، یعنی حماسہ حسینی دنیا کو بتائیں۔ کربلا حماسہ ہے، حماسہ لفظ حماسہ جیسے ہم آشنا نہیں کہتے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا، چونکہ اردو والوں کو حماسہ سے سروکار نہیں ہوتا۔ ہر زبان میں وہ لفظ رائج ہوتا ہے جس کا معنی رائج ہو، جو معنی نہ پایا جاتا ہو وہ لفظ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں نے عرض کیا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب ترجمہ کروا رہے تھے، اس کے اندر یہ کتاب اقدار عاشورہ، اس کا ترجمہ کروا رہے تھے انگلش میں، اس میں لفظ غیرت ایک استعمال ہوا، عاشورائی قدروں میں سے ایک قدر
غیرت ہے، اس کا انگلش لفظ الٹرنیٹ جو استعمال ہوا تھا وہ موزوں نہیں تھا، تو ڈھونڈ رہے تھے، انگریزوں کی طرف یا انگلش دانوں کی طرف رجوع کیا، کتابوں کی طرف، دوسرے جہاں جہاں ممکن تھا رہنمائی ہو جائے، آخر کار انگلستان فون کیا ایک انگریزی جاننے والے دوست کو کہ ایک لفظ کا معنی ہمیں نہیں معلوم، کہتے کون سا لفظ؟ ہم نے کہا غیرت. تو کہنے لگے پہلے تو یہ بتائیں یہ غیرت ہے کیا چیز؟ انہیں مثال دی، انہوں نے کہا کہ مثلا غیرت یہ حالت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جب انسان اپنی ناموس کے ساتھ جا رہا ہو، ماں بہن بیٹی بیوی کے ساتھ جا رہا ہو، اور دوسرا کوئی اگر اسے چھیڑے یا اسے غلط نگاہوں سے دیکھے تو اس وقت مرد کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں تو جو چھیڑے اس کو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بیوی کی طرف دیکھا ہے، آپ نے اس کو اہمیت دی ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں لوگ یہاں پر. ظاہر ہے جس قوم کے اندر معنی غیرت نہ ہو، غیرت کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہوتا. حماسہ، جس قوم کے اندر حماسہ موجود ہو، حماسہ کے لیے لفظ بھی موجود ہوتا ہے. حماسہ یعنی شجاعت، حماسہ یعنی مقاومت، حماسہ یعنی مبارزہ، حماسہ یعنی رزم، حماسہ یعنی پیکار. کربلا حماسہ ہے. ایک کتاب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس کو ہم ری پرنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، حماسہ و عرفان، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامت ظل العالی کی کتاب ہے. ایک دفعہ ترجمہ ہوا ہے، پھر دوبارہ چھپی نہیں ہے، شاید 2 پرنٹ اس کے آئے، 2 ایڈیشن اب نہیں ملتی. حماسہ و عرفان، جب یہ کتاب ترجمہ کر رہے تھے تو عنوان کتاب یہی رکھا، حماسہ و عرفان. وہ سب نے مل کر کہا کہ نام کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ حماسہ یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے. تو جواب یہ دیا کہ یہ اسی لیے اس کا نام حماسہ رکھ رہے ہیں کہ اس قوم کو حماسہ کا معنی پتہ چل جائے، حماسہ کی اصطلاح سے آشنا ہو جائے. اور جب حماسہ کے لفظ و معنی سے آشنا ہوں گے تو انشاءاللہ ایک دن روح حماسہ بھی اس قوم کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور جس دن حماسی روح اس قوم کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کا خطیب بھی حماسی ہوگا، اس کا ذاکر بھی حماسی ہوگا، اس کا شاعر بھی حماسی ہوگا. اور جس دن قوم کا بچہ بچہ وہ ہر پیر و برنا اور ہر زن و مرد اس کے اندر روح حماسہ آ گیا، پھر کسی ابلیس کی جرت نہیں ہے کہ اس کے دین اور اس کی اعضاء اور اس کے مکتب کی حرمت کو پامال کر سکے. محمد و آل محمد صلوات. کربلا کا تذکرہ صرف رسم نہیں ہے کہ ذکر کربلا کرو اور شفا پاؤ، ذکر کربلا کرو اور ثواب پاؤ، ذکر کربلا کرو اور برکت حاصل کرو. نہ عزیز محمد، اس تذکرے سے روح کربلا اپنے اندر پیدا کرو، روح کربلا اپنی نسل اور اپنے جوانوں کے اندر پیدا کرو. امام خمینی فرماتے تھے کہ جب مجلس عزا ہو اپنے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو بھی مجلس میں لے کر آؤ، مجلس حسین میں لے کر آؤ. اگرچہ وہ بچہ کچھ سن نہیں رہا، شیرخوار بچہ ہے، امام خمینی فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ نہ سن رہا ہو، لیکن خدا نے ایسا اہتمام کیا ہوا کہ روح حسینی و حماسی اس کے اندر منتقل ہو رہی ہے کہ جب اس کی ماں مجلس میں بیٹھ کر ذکر حسین ابن علی سنتی ہے، یہ ذکر اس کی ماں کے اندر اثر کرتا ہے، اس کی روح میں اثر کرتا ہے، اور وہ دودھ جو ماں بچے کو پلاتی ہے وہ اس کی دودھ میں حماسہ شامل ہو کر بچے کی روح کے اندر چلا جاتا ہے. اور یہ نسل جو پروردہ مجلس حسین ہے، یہ راہ حسین بن جاتی ہے. ہم بچوں کو بٹھا کے آ جاتے ہیں، بچے کا اسکول کا کام ہے، بچے کا ہوم ورک ہے، بچے نے ابھی وہ کرنی ہے، آپ آ جاتے ہو مجلس پہ بچوں کو گھر میں چھوڑ کر وہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ ہر فساد محرم میں دیکھ رہا ہوتا ہے. عزیز من، پھر تعجب کرتے ہو بچے مجلسوں میں نہیں آتے. جی عاشور کے دن آئیں گے، عاشور کے دن وہ کدھر آئے گا مجلس کے اندر؟
عاشور روز اظہار حماسہ ہے اور مجلس ذریعہ پیدائش حماسہ ہے. لو اس کے اندر لو، اپنی ساری مصروفیات ختم کرو. میں بارہا عرض کیا کہ ان مجالس کو بعض نے متبادل ڈھونڈ لیا، ہم سی ڈی کیسٹ گھر میں سن لیں گے، ابھی آفس میں کام ہے، جاب میں ہے، فلاں جگہ پر ہے. عزیز من، یہ بہانے نہ کرو. اس سے پہلی مجلس میں ہم نے عنوان رکھا ہے مجلس کا کربلا اتمام حجت، کہ جو اس میں شریک ہے وہ سماعت فرمائیں گے، جو نہیں ہے وہ کسی متبادل طریقے سے وہ مجالس وہ موضوع بھی سماعت فرمائیں کہ کربلا اتمام حجت ہے. اپنے لیے یہ اتمام حجت کا بھی سرسری معنی کیا جو کل سے دقیق تر ہو جائے گا. یعنی یہ جو ہم نے اپنے اعمال، اپنی زندگی اور اپنے رویوں کے لیے شرعی جواز بنا رکھے ہیں، اتمام حجت ان جعلی شرعی لائسنسوں کو کینسل کرنے کا نام ہے. حسین ابن علی کس ہستی کا نام ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ ہر مقدس مآب نے جو اپنی زندگی کے لیے غیر شرعی زندگی کے لیے شرعی جواز بنا رکھا ہے، حسین نے آ کر اس شرعی جواز کو کینسل کر دیا ہے اور ثابت کر دیا تیری زندگی غیر شرعی و غیر دینی زندگی ہے. حسین اس ہستی کا نام ہے، اس اتھارٹی کا نام ہے. جعلی لائسنس حسین ابن علی نے کینسل کر دیے ہیں، غیر شرعی زندگیوں کے شرعی لائسنس. اتمام حجت اسی چیز کا نام ہے. کربلا اتمام حجت ہے. ہم اپنی نسل کو آشنا کریں. بعض اوقات البتہ مومنین پھر کہتے بھی ہیں مجالس میں، آپ کہتے ہو مجالس میں لے جاؤ، جب ہم لے کے جاتے ہیں تو وہاں پشیمان ہو جاتے ہیں، چونکہ وہاں رسم وہ بھی بدترین طریقے سے، بلکہ محرم کے اندر مجلس کے اندر حرمت شکنی کی جاتی ہے. تو ہم کیسے اپنے بچوں کو لے جائیں؟ درست اعتراض ہے. بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ممبر محرم و مجلس محرم کے اندر حرمت شکنی ہوتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج امر بالمعروف، اس کا علاج نہی عن المنکر، اس کا جواب ان حرمت شکنیوں پر عکس العمل دکھانا. اس کا علاج خاموش رہنا نہیں ہے، بائیکاٹ نہیں ہے، امر بالمعروف اس کا علاج ہے. کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ یہ یزید جو حرمت شکن ہے دین کا، اس نے ہر چیز کی حرمت پائمال کر دی ہے. میں نکلا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے اس امت کے اندر. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. امر بالمعروف ہر بے حرمتی کو روکنے کا نام ہے، ہر حرمت شکنی کو روکنے کا نام امر بالمعروف ہے. اور جہاں غیر ذمہ دار لوگ مجالس برپا کرتے ہیں، کیوں ذمہ دار لوگ مجالس برپا نہیں کرتے؟ کیوں غیر ذمہ دار لوگ مجالس برپا کریں وہ ذمہ دار جا کر افسوس کریں؟ کیوں غیر ذمہ دار آ کر سٹیجوں پہ بیٹھیں وہ ذمہ دار بیٹھ کر فقط تنقید کریں؟ ذمہ داروں کا کام فقط غیر ذمہ داروں پر تنقید کرنا نہیں ہے، ذمہ داروں کا کام آ کر بڑھ کر آگے ذمہ داری اپنے دوش پہ لینا ہے. یہ مجالس محرم ہیں، مجالس باحرمت ہیں، مجالس با احترام ہیں. کربلا کا احترام و مجالس کا احترام یعنی پورے دین کی حرمت کی پاسبانی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ شاہ جو ایک یزید تھا سراپا، روح کے لحاظ سے اور ظاہر کے لحاظ سے، جس کی حرکات و سکنات ساری یزیدی تھی، جس نے ساری چیزوں کی حرمت نابود کر دی تھی، اس حرمتوں کو بچانے کے لیے امام نے قیام کیا. اور مجالس محرم کو امام نے مجالس حرمت دین و مجالس پاسبانی حرمت دین میں بدل دیا. نہ خود کسی حرمت کو پائمال کریں، نہ کسی کو حرمت دین پائمال کرنے دیں. نہ صرف دین کی حرمت، انسان کی حرمت، ہر چیز کی خدا نے حرمت مقرر کی ہے.
حتیٰ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ادیان، وہ مذاہب جو تمہارے مخالف ہیں، ان کے مقدسات کی جس کی وہ حرمت کے قائل ہیں، تیرے نزدیک کوئی حرمت نہیں لیکن اس کے نزدیک حرمت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھ۔ مجالس محرم دوسروں کے مقدسات کی حرمت شکنی کی مجالس نہیں ہیں، دل آزاری کی مجالس نہیں ہیں، مجالس و احترام ہے۔ موضوع جو اس سلسلہ مجالس کے لیے آپ کی خدمت میں انتخاب کیا ہے، اگر توفیق ہوئی و زندگی ہوئی آخر تک اس سلسلے کو جاری رکھنے کی، وہ ہے حاملان دین و حامیان دین۔ حامل دین لوگ اور حامی دین لوگ۔ یہ کی ورڈ دین کے، قرآن کے، اسلام کے، یہ اگر کھل جائیں، معلوم ہو جائیں، تعلیمات دین واضح ہو جائیں گی۔ خصوصاً آج کی نسل کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن کے اور دین کے یہ کی ورڈ انہیں معلوم ہونے چاہیے، یہ اصطلاحات جن کے کھلنے سے پورا ایک باب دین کا کھل جاتا ہے، بلکہ انسان کو دین میں جہت مل جاتی ہے۔ حامل دین و حامی دین، جو موضوع کربلا سے بہت شدید مربوط موضوع ہے، کہ کربلا کے وقت جب سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا، بہت سارے طبقات معاشرے کے اندر موجود تھے، لا تعلق لوگ، غیر جانبدار لوگ، خاموش اور ساکت و تماشائی لوگ، مخالفین، منافقین، اور ایک اہم طبقہ ان میں حامی دین تھے، لیکن حامل دین نہیں تھے، اور ایک گروہ ان میں سے حامل دین تھا جو سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ آخر تک قائم رہا۔ حامی دین، حامل دین۔ اس موضوع کے لیے جو آیت سرنامہ سخن قرار دی ہے، سورہ مبارکہ جمعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ جمعہ کی 5ویں آیت ہے یہ، جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ اس آیت میں ہم عموماً جب بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک ہی لفظ کی طرف فوراً دوڑ کے توجہ جاتی ہے، اور لفظ حمار ہے، گدھا، لیکن کی ورڈ گدھا نہیں ہے، اس میں کی ورڈ حملہ ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے جس چیز کو، جو مرکزی نقطہ ہے اس آیت کا، جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور اہم توجہ، وہ یہ حملہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ایک ہی آیت کے اندر 3 دفعہ یہ لفظ تکرار ہوا ہے، البتہ الگ الگ شکلوں میں۔ حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها یحمل اسفارا، 3 دفعہ ایک آیت کے اندر لفظ حامل یا اس سے مربوط حالت اس کی تکرار ہوئی ہے۔ معنی بہت سادہ سا ہے، وہ قوم جنہیں تورات دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہیں تورات حمل کروائی گئی، لیکن پھر انہوں نے حمل تورات نہیں کیا، حامل تورات نہیں بنے۔ میں سادہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ جنہیں حامل تورات بنایا گیا لیکن انہوں نے تورات کو حامل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، کہ جس طرح گدھا حمل کرتا ہے کتابیں، انہوں نے اس طرح حمل کیا تورات کو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ،
دین خدا و آیات الہی کو جھٹلانے والی قوموں کی مثال بہت بد ہے، بہت خراب مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالم قوموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین مقرر کیا، دین کے آئین و منشور بنائے، آسمانی کتابیں، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی قرآن۔ اور جب یہ کتابیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے پہنچائیں قوموں تک، جہاں انہیں بتایا کہ کس طرح یہ کتابیں و یہ منشور آئین لوگوں تک پہنچانے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بھی بتایا کہ تم نے اسے لینا کس طرح ہے۔ انبیاء کو فرمایا کہ آپ نے ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے دین کی، پہنچانا ہے دین کو، منشور و آئین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور قوموں سے کہا، لوگوں سے کہا کہ تم نے انبیاء سے اس کو لینا ہے، حمل کرنا ہے، دین کو حمل کرنا ہے، تم نے حامل دین بننا ہے۔ حامل دین، دین ہی کی مخصوص اصطلاح و قرآن کی مخصوص اصطلاح ہے۔ قوموں نے کتابیں لے لی لیکن حامل کتاب نہیں بنے، حامل دین نہیں بنے۔ قاری کتاب بن گئے، حافظ کتاب بن گئے، مفسر کتاب بن گئے، کاتب کتاب بن گئے، پبلشر کتاب بن گئے، لیکن حامل نہیں بن سکے، بلکہ حامی کتاب بھی بن گئے لیکن حامل کتاب نہیں ہو سکے۔ جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود و مطلوب تھا کہ یہ حامل کتاب بنے۔ لہذا بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں منشور الہی دیا، حملوا، حامل بنایا ان کو، اور انہوں نے اقرار کیا، مانا کہ ہم حامل بن سکتے ہیں۔ لیکن جب کتاب انہیں دے دی گئی، منشور انہیں دے دیا گیا، عملاً انہوں نے ثابت کر دیا کہ حامل نہیں ہیں، ثم لم یحملوها، حامل نہیں کر سکے۔ کتاب بھی ان کے پاس تھی، کتاب ہوتے ہوئے حامل کتاب نہیں تھے، اور جب کتاب ہوتے ہوئے حامل کتاب نہ ہو، اس کو تشبیہ کے ساتھ بیان کیا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتاب لادی ہوئی ہو۔ کتاب ہوتے ہوئے اگر امت حامل کتاب نہ بنے، اس کی مثال قرآن نے دی، ان کی مثال گدھے کی ہے۔ نقطہ اسی حمل کے اندر ہے، یہ معنی سمجھنا ہے عزیز من۔ بعض اوقات ایک نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے، کی ورڈ اگر سمجھ میں آ جائے، پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں بدو، ایک دیہاتی بکریاں بھیڑے چرانے والا سادہ آدمی، ان پڑھ، آیا حضرت کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا کہ میرا کام ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ریوڑ ایسے چھوڑ کر آیا ہوں، اور جلدی بھی ہے مجھے، اور مجھے آپ سے دین بھی سیکھنا ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس سال ہر سال یہاں پر رہوں، شاگردی اختیار کروں، صحابی بن جاؤں، آپ کے ساتھ صبح و شام گزاروں، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کام کاج ہے میرا، اور دین بھی مجھے ضرور سیکھنا ہے، آپ مجھے دین سکھائیے۔ حضرت نے دین سکھایا اس کو۔ سورہ زلزال کی آخری آیات پڑھی 2، فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ اس شر کو بھی دیکھے گا، نہ کہ شر کا عذاب دیکھے گا، خود شر اس کے سامنے مجسم ہوگا، دیکھے گا، یہ خیر و شر دونوں اپنے اندر دیکھے گا۔ یہ جملہ اس نے سنے دو اور کہا والسلام، میں بات ساری سمجھ گیا۔ پرانے شاگرد، سینئر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو مکہ سے دین سیکھ رہے تھے، وہ ہنسنے لگے بڑے معنی خیز اندازوں میں کہ ہم اتنے سینئر ہیں، پرانے ہو گئے، ہمیں ابھی تک دین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے 2 آیتیں سنی، ایک آیت کی، ایک سورہ کی،
اور خدا حافظ کر کے کہہ رہے کہ مجھے دین سمجھ میں آ گیا ہے. جب ان کی طنزیہ ہنسی رسول اللہ نے مشاہدہ فرمائی تو ان کے سامنے ان کو متوجہ کر کے فرمایا قد رجع الرجل فقیہا، یہ شخص فقیہ دین بن کر جا رہا ہے، فقیہ دین بن کے جا رہا ہے، یعنی دین شناس بن کے جا رہا ہے. اس کو دین سمجھ میں آ گیا. کیوں سمجھ میں آ گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو 2 آیتیں فقط تبرک اور ذکر کے لیے نہیں سکھائیں کہ 40 دفعہ یہ پڑھو، 100 دفعہ یہ پڑھو، 200 دفعہ یہ پڑھو، اس لیے نہیں سکھائیں، بلکہ میں نے اس کو دین کا پاس ورڈ دے دیا ہے، میں نے اس کو دی کا کی ورڈ دے دیا ہے، اور اس نے لے کر سارا دین کھول لیا. اس سے معلوم ہو گیا دین کیا ہے. لقد رجع الرجل فقیہا، یہ فقیہ بن کے بڑھ اٹھ کے جا رہا. عزیزان ایسے ہوتا ہے. بعض اوقات سال ہا سال انسان دین پڑھتا ہے کسی مدرسے کے اندر، کسی حوزے کے اندر، اور پڑھتا ہی جاتا ہے اور پڑھتا ہی جاتا ہے. ہمارے استاد بزرگوار ایت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنے زیادہ شاگردتر ہوتے جاتے ہیں. پڑھ پڑھ کے انسان استاد بنتا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو جتنا پڑھتے ہیں اتنے شاگردتر ہوتے جاتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور ساری عمر پڑھ کے بھی آخر میں دین سمجھ میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ چونکہ دین کا پاس ورڈ ان کے پاس نہیں ہے. دین کا کی ورڈ ان کے پاس نہیں ہے. جس کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ضروری نہیں. شہید مطہری کے بارے میں ہے کہ شہید مطہری کل 12 سال حوزے میں رہے، 12 سال حوزہ علمیہ قم میں رہے، اور 12 سال میں اس شخصیت نے دین وہ سمجھا جو بعض 12 صدیوں تک بھی نہیں سمجھ سکے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جس نے کتنے سال پڑھا ہو؟ 74 سال پڑھا ہو. 74 سال پڑھنے سے عالم نہیں بنتا. ممکن ہے سالوں کے لحاظ سے کم سال اس نے لگائے ہوں، لیکن دین کے کی ورڈ اس کے پاس موجود ہو اور دین کو سمجھ گیا. اس لیے امام خمینی فرماتے تھے یہ شہدائے اسلام، یہ شاہ کی حکومت گرنے کے بعد، انقلاب کی کامیابی کے بعد، یہ لڑکے، یہ عام لوفر لفنگے لڑکے جو روڈوں پہ پھرتے رہتے تھے، ویلنگ کرتے تھے موٹر سائیکل کے ساتھ، وہی لڑکے تبدیل ہو کے بسیج بن گئے اور وہی درجہ عالیہ شہادت پہ پہنچے. امام فرماتے تھے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان جوانوں کے اندر دین کو اس طرح سے ڈال دیا ہے جس طرح شہدائے کربلا کے اندر دین آ گیا. شہدائے کربلا میں کوئی بڑے بڑے سال ہا سال سے دین پڑھنے والے نہیں تھے، اتفاقاً شاید ایک بھی نہیں تھا ایسا جو بہت پرانے شاگرد دین ہوں، جو پڑھتے ہی رہے اور پڑھتے ہی رہے. زہیر ابن کین جو 2 ہفتے پہلے امام کا حامی بنا، پہلے مخالف تھا، حامی بنا، 2 ہفتے پہلے امام کے ساتھ آ کر ملا. عاشورہ سے 2 ہفتے پہلے امام سے ملاقات ہوئی اس کی. وہب کلبی جو 2 محرم کو امام سے ملا، یہ پہلی محرم کو امام سے ملے. لیکن امام علیہ السلام نے ان کو دین سکھایا اور دین کا کی ورڈ دے دیا، اور جب کی ورڈ انہیں سمجھ میں آ گیا تو سارا دین ان کو سمجھ میں آ گیا. دنیا ہی بدل گئی ان کی. ایسے ہوتا ہے. ہم بعض اوقات ایسے افراد کو دلیل قرار دیتے ہیں دین نہ سمجھنے پر یا عمل کو ترک کر. مثلا جناب ان کا آنا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر ملنا، یہ کس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ ہماری مجالس سے حرمت شکنی، بے حرمتی ہور کی بھی کرتے ہیں، بے حرمتی امام حسین کی بھی کرتے ہیں، بے حرمتی نماز کی بھی کرتے ہیں، بے حرمتی اللہ کی بھی کرتے ہیں. جب انہیں ممبروں سے کہا جاتا ہے کہ ہور نے کون سی نمازیں پڑھی تھی، ہور کی بھی بے حرمتی کی، نماز کی بھی بے حرمتی کی. اور وہ نمازی ہے کہ ابھی امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملا تھا آ کر، پھر بھی نماز امام حسین کے پیچھے ہی پڑھتا تھا. جب پہلی ملاقات ہوئی ہر کی امام علیہ السلام کے ساتھ، نماز کا وقت ہوا، امام نے کہا کہ نماز کا وقت ہوا ہے، ہم ادھر جماعت کراتے ہیں، تم اپنے لشکر کے ساتھ جماعت کراؤ.
جب دشمن بن کر آیا تھا، راستہ روکنے آیا تھا، اور نے کہا کہ جب نواسہ رسول موجود ہوں تو میری کیا جرت ہے میں نماز پڑھاؤں؟ کہا میں راستہ روکوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہ مجھے ماموریت ملی ہے، لیکن نماز آپ کے پیچھے پڑھنی ہے میں نے۔ ان گمراہی کے ایام میں بھی حر نے نماز ترک نہیں کی۔ حر کی تبدیلی کا سبب کیا تھا؟ حر کو کی ورڈ سمجھ میں آ گیا، وہ راستہ مل گیا، دین کھل گیا حر کے لیے، بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ لیکن لشکر عمر سعد میں ایسے حافظان قرآن و مفسر قرآن و قاریان قرآن بڑے بڑے موجود تھے جو قتل کر کے بھی فخر کرتے تھے اور قربتاً الی اللہ کہتے تھے سید الشہداء پر جب حملہ کرتے تھے۔ قاضی شریع جو ایک بہت بڑا قاضی، امیر المومنین نے اس کو منصب قضاوت دیا تھا۔ امیر المومنین کے مقرر کردہ قاضی، قاضی القضات، قاضی شریع، اتنا بڑا فقیہ و عالم، اس نے حکم دیا تھا کہ حسین ابن علی نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، اس بغاوت کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ اس قاضی شریع نے فتویٰ دیا تھا۔ یہ کون سا عالم تھا، فقیہ تھا؟ یہ وہ عالم و فقیہ تھا جس نے سال ہا سال دین پڑھا، صحابہ سے دین پڑھا، بزرگوں سے دین پڑھا، لیکن دین اس کے لیے کھلا نہیں، دین واضح نہیں ہوا اس کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر کیا، انبیاء کو بھیجا کہ ان قوموں تک پہنچا دیں، ابلاغ کریں دین ان کو، اور قوموں سے کہا کہ تم دین کو حامل کرو، حامل دین بنو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دین کے حامی ہیں، دین پر عمل بھی کر رہے ہیں، دین اپنایا ہوا بھی ہے، لیکن وہ نقطہ جو ہمیں تلاش کرنا ہے وہ یہ کہ آیا حامل دین ہے یا نہیں ہے؟ دین حامل بھی کیا یا نہیں کیا؟ چونکہ بنی اسرائیل دیندار قوم کو خداوند نے فرمایا کہ انہوں نے تورات لے لی، علماء یہود نے تورات لے لی، تورات حفظ کر لی، تورات کی تفسیر کر لی، تورات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف بھی کر لی، لیکن حامل تورات نہیں بن سکے۔ حامی بن گئے لیکن حامل نہیں بن سکے۔ حامل دین انسان بن جائے اس وقت وہ کردار کربلائی بنتا ہے انسان کا۔ حامل کا معنی کیا ہے؟ حامل عربی زبان میں بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، وزن اٹھانے کو حمل کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا وزن ہوتا ہے، ان کو اگر انسان اٹھائے اپنے دوش پر لے لے، اس کو عرب حامل یا حاملہ کہتے ہیں، بوجھ اٹھانا۔ جو وزنی چیز نہ ہو، جس کے اندر ثقل نہ ہو، بوجھ نہ ہو جس کا، اس کے اٹھانے کو حامل نہیں کہتے، اس کو اور ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ حامل محمول جس کے اندر بوجھ ہو، وزن ہو۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر کیا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی امانت پہاڑوں پہ پیش کی، زمینوں پہ پیش کی، آسمانوں پہ پیش کی، کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها، ہم نے اپنی امانت پیش کی حمل کے لیے۔ حامل امانت کون ہوگا؟ آسمانوں کو پیش کی، زمینوں کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، امانت خدا اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، حمل امانت سے انکار کر دیا کہ ہم سے یہ امانت نہیں اٹھائی جا سکتی کیونکہ بہت سنگین ہے، اس کا بہت بوجھ ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس امانت کو اٹھا سکیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، امانت اور بوجھ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا،
خداوند کا فرمانا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل ہے انسان. انہ کان ظلوما جہولا. یہاں امانت کے لیے حمل کا لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے حمل کے لیے زمین کو دی، نہیں اٹھا سکی. اتنا بوجھ تھا اس امانت کا کہ زمین متحمل نہیں ہو سکی. اتنا بوجھ تھا اس امانت کا کہ آسمان متحمل نہیں ہو سکے، 7 آسمان. اتنا بوجھ تھا اس امانت کا کہ پہاڑ اتنی عظمت کے باوجود اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکے، حامل امانت نہیں بنے. لیکن انسان نے بڑھ کر یہ بوجھ اٹھا لیا. انسان حامل امانت خدا بن گیا. حامل کا لفظ بہت سارے موارد میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ مادی مصداق میں ہو، معنوی مصداق میں ہو، دین کے بارے میں ہو، دین کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں ہو، جو چیز ذرا اٹھانا مشکل ہو، توانائی کی ضرورت ہو، طاقت کی ضرورت ہو، جس کے اندر بوجھ ہو، ثقل ہو، وزر ہو، اس کے اٹھانے کو حمل کہتے ہیں. دین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حمل کا محتاج ہے، اس کو حمل کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی دین کے اندر ایک ثقل ہے، دین کے اندر ایک بوجھ ہے، دین کے اندر ایک دشواری ہے، وہ اپنے دوش پر لینا ہے تمہیں. اگر حامل دین نہیں بنے 2 حالتیں ہوں گی، یا بے دین، یا اگر حامل دین بن گئے یعنی دین لے لیا لیکن حمل نہ کیا، فقط اپنے پاس رکھ لیا، حمل نہ کیا یہ دین، اس صورت میں یہ تشبیہ ہے جو سورہ جمعہ میں دی گئی ہے. جو دیندار ہو کر حمل دین نہ کریں، حامل دین نہ بنے، ان کے لیے تشبیہ سورہ جمعہ ہے، کمثل الحمار. یعنی انسان یا کافر ہے جس نے دین لیا ہی نہیں، دریافت ہی نہیں کیا، قبول نہیں کیا، یا پھر دین قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد اب حامل بننا ہے اس کو. اگر حمل نہ کیا یہ حیوان بن جائے گا انسان. یا کافر ہے، یا مسلمان ہے، یا حیوان. 3 حالتوں میں سے ایک ہے. حیوان جس کو قرآن نے ذکر کیا یعنی گدھا. حامی دین، حامی یہ بھی عربی لفظ ہے. حامی حما سے ہے، حما ہے حلوے والی، جس کو عموماً اردو میں سمجھانے کے لیے علامت کہتے ہیں. ویسے عرب اگر سمجھانا چاہیں تو کہتے ہیں ہا اخت الجیم، یعنی ہا جو جیم کی طرح ہے، جیمی ہا. ایک 2 آنکھوں والی ہا ہے، ایک جیمی ہا ہے. جیمی ہا یا اردو میں اس کے تعارف کے لیے کہتے ہیں ہے حلوے والی. شاید یہ زیادہ مسلمانوں کو تعارف کے طور پر پسند ہوتی ہے کہ ہاں حلوے والی. ہما، ہا میم یہ، ہما یا ہما. ہما کہتے ہیں گرمی کو، لہذا بخار کو بھی ہما کہتے ہیں. عرب کو بخار ہو جائے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بخار ہو گیا، ہما یعنی فلاں کو بخار ہو گیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. نارن حامیہ، گرم آگ. چونکہ بخار کی حالت میں ٹیمپریچر انسان کا بڑھ جاتا ہے، گرمی، بدن گرم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بخار کی حالت کو حما کہتے ہیں. حامی و حمات یعنی وہ لوگ جو کسی چیز کے طرفدار بنے، حمایتی بنے، لیکن گرمجوشی کے ساتھ. چونکہ ایک چیز جو گرم ہوتی ہے وہ جذبات ہے، جوش ہے انسان کا. بعض اوقات یہ جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جذبات ابھر جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، جس کو ہم فارسی اردو زبان میں کہتے ہیں گرمجوشی. یعنی جوش یا جذبات کے اندر گرمی آ گئی ہے. جذبات ایسے ہی ہیں، ان کی خاصیت ہے کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کبھی ابھر جاتے ہیں، ان کے اندر گرمی آ جاتی ہے، حرارت آ جاتی ہے. جب جذبات ابھر جائیں اس کو گرمجوشی کہتے ہیں. اسی گرمجوشی کو حمایت کہتے ہیں. جب ہم کسی کے حامی بنتے ہیں یعنی ہمارے اندر اس شے کی نسبت ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے،
اور وہ احساس بھی بہت گرم ہوتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کا حامی کہا جاتا ہے۔ حامی دین یعنی وہ شخص جس کے اندر دین کے بارے میں گرمجوشی پائی جاتی ہے۔ دین کی گرمجوشی زیادہ ہے لوگوں کے اندر، حامی دین زیادہ ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت تھی دین کو وہ حامل دین تھے۔ دین کو حامل کرنا، دین ایک بوجھ ہے، دین کے اندر ایک دباؤ ہے، اس کو اپنے دوش پہ لینا اٹھانا، وہ ذمہ داریاں عرض کروں گا بوجھ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ نماز کے لیے اٹھنا جلدی، یا بوجھ یہ نہیں ہے، یا مالی بوجھ نہیں ہے۔ دین کا بوجھ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، مسئولیت کا بوجھ ہے۔ یہ بوجھ اپنے دوش پر لینا، یہ سب انسان کو حامل دین بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے منشور دین دیا اور انہیں حامل دین بننا تھا، دین لینے کے بعد دین کے حامی تو بن گئے لیکن دین کے حامل نہیں بنے۔ حامل دین نہ بننے سے دین بھی اپنے پاس رکھا، حامل بھی نہیں بنے، اٹھایا بھی نہیں اس کو۔ ان کی مثال اس حیوان جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں لیکن وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، جسمانی بوجھ، لیکن اس کتاب کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں، اس کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں، اس کتاب کے اندر جو رہنمائی اور ہدایت ہے، اس حیوان کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر قرآن کی جلدیں بنا کر، آج کل گاڑیوں پہ قرآن منتقل ہوتا ہے، وہ پہلے حیوانات پہ ہوتا تھا، ایک جگہ سے قرآن کی جلدیں لاتے تھے، اونٹ کے اوپر دوسرے شہر پہنچا دیتے تھے، اونٹ کے اوپر 100 جلدیں قرآن کی لاد دیں، اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم فوراً اس اونٹ کو چومنا شروع کر دیں گے، چونکہ اس پہ قرآن لادا گیا ہے۔ ہوتا ہے، اونٹ پرست ملت گزری ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ جمل میں، اس جنگ کا نام ہی جمل ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، یعنی علی کے مقابلے میں اس وقت افراد نہیں تھے بلکہ اونٹ مقابلے میں آیا تھا، ایک طرف امام ایک طرف اونٹ۔ امام کا مقابلہ اونٹ سے ہوا وہاں پر، اور ملت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھی ملت امام کی پیروکار، آدھی ملت اونٹ کی پیروکار۔ امام نے فوج ایسے بنائی، ان کو حکم دیتے تھے ان پر حملہ کرو، اور امام کی فوج حملہ کرتے تھے اور انہیں قتل بھی ہوتے تھے، زیادہ ان کا جانی نقصان ہو رہا تھا، لیکن فوج تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سینکڑوں لوگ مر گئے اس لشکر کے، امیر المومنین کی فوج کے ہاتھوں، تسلیم نہیں ہوتے تھے۔ آخرکار امیر المومنین نے انہیں بتایا کہ جب تک یہ اونٹ نہیں گرتا یہ لوگ تسلیم نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ایک فورس مخصوص تیار کی امیر المومنین نے کہ جا کر اونٹ کی ٹانگیں کاٹیں۔ یہ لوگ گئے، جا کر انہوں نے اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، وہ اونٹ گرا، اسی وقت انہوں نے رونا شروع کر دیا، شکست قبول کر لی کہ اب ہم گر گئے۔ حضرت نے خطبہ بھی دیا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، کنتم جند المرأة واتباع البہیمہ۔ اسی قوم کو جب یہ شکست ہو چکی پھر ان کو حضرت نے خطاب کیا، اس خطبے میں یہ فرمایا کہ کنتم جند المرأة واتباع البہیمہ، جند یعنی سپاہ، لشکر، تم عورت کے سپاہی اور اونٹ کے پیروکار ہو، بہیمہ کے کہ جانور کے پیروکار ہو تم۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اس قدر اس اونٹ کے تقدس کے قائل تھے کہ اونٹ کی لید کو تبرک کے طور پر تقسیم کرتے تھے آپس میں، روایات میں ہے، تاریخ میں۔ عجیب، تعجب نہ کریں، انسان جب پست ہو جائے، گر جائے، اس حد تک پست ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی لید کو تبرک کے طور پر تقسیم کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ اس سے عود و عنبر کی خوشبو آتی ہے، اونٹ کی لید سے عود و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ انسان پست ہو جائے کہاں جا پہنچتا ہے؟ امام مسلمین ایک طرف اور جمل ایک طرف، جمل بے مقابلہ امام، اونٹ بے مقابلہ امام۔
اور ملت اونٹ کو مان لیتی ہے، اونٹ کے تقدس کی قائل ہے، اور علی کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ علی داماد رسول، علی وسیع رسول، علی جن کا مقام انہی لوگوں کے سامنے جو علی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ علی کا مقام اسلام میں کیا ہے، علی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، علی کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اسی علی کے خلاف جنگ کی، کیونکہ ادھر اونٹ تھا، اونٹ زیادہ محترم تھا علی سے۔ اگر اس اونٹ پر قرآن لاد دیا جائے، اونٹ ہو جائے گا مقدس، اونٹ ہو گیا حامل قرآن۔ یہ حامل قرآن حیوانی حامل قرآن ہے، یہ حامل قرآن بہیمے کا حامل قرآن ہے، یہ حامل قرآن، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ حماری حامل قرآن ہے۔ حماری حامل قرآن یعنی قرآن لے لو، آپ کے پاس موجود ہو، لیکن پھر بھی لم یحملوا، پھر بھی آپ کو حامل قرآن نہ سمجھا جائے۔ ہماری حامل قرآن یہ ہے کہ انسان کے پاس قرآن موجود ہو، گھر میں قرآن موجود ہو، ملت کے پاس قرآن موجود ہو، ہمارے مطالعے میں قرآن ہو، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہو لم یحملوا، تم حامل قرآن نہیں ہو۔ قرآن ہوتے ہوئے کوئی حامل قرآن نہ ہو، اس کی مثال یہ کہ وہ ہماری ہے، ہماری حامل قرآن ہے۔ کیوں حمل کہا گیا کہ قرآن کو حمل کرو، وہ دین کے حامل بنو؟ اسی لفظ حمل سے سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر میں یہیں پر مجلس ختم کر دوں، وہ جوان، وہ مومنین جو اس لفظ حمل پہ غور شروع کر دیں کہ دین کو حمل کیوں کیا گیا۔ حمل اس چیز کو کہتے ہیں جو اس چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں جس میں بوجھ ہو، اس کے اٹھانے کو حمل کہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں، منشور دین کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کو حمل کی ضرورت ہے، حامل قرآن بنو۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اٹھانے کی ضرورت ہے، جن میں بوجھ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ خود یہیں سے غور کریں۔ باقی اگر قرآن نہ بھی پڑھیں، اس مومن کی طرح جیسے رسول اللہ نے فرمایا یہ فقی ہو گیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ فقی ہو گیا یہ نقطہ سمجھ کر، کیوں کہ اس کے معلوم تھا کہ میں نگاہ کرتا ہوں وہ بھی میرے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، میں گفتگو کرتا ہوں وہ بھی میرے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، میں سنتا ہوں وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، میں سوچتا ہوں وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ذرہ برابر میری خطا میرے اندر محفوظ ہے، ذرہ برابر جرم میرے اندر محفوظ ہے۔ اور قیامت کے دن یوں نہیں ہوگا کہ مجھے الگ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، میرا نامہ عمل فائل میں فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور ادھر مجھے کھڑا کیا جائے گا، ادھر میری فائل ہوگی، اور ادھر سے میں آرگو کروں گا، ادھر سے فرشتے ثبوت پیش کریں گے۔ نہ عزیز من، یہ نہیں ہے منظر قیامت۔ منظر قیامت کیا ہے؟ منظر قیامت یہ کہ جو کچھ تو نے کیا ہے وہ تیرے پاس سامنے، آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ کفا بنفسک حسیبا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اے لوگو آؤ اپنی اپنی کتاب پڑھو، اے لوگو آؤ اپنا نوشتہ تحریر پڑھو، اے لوگو آؤ اپنے نامہ عمل کا مطالعہ کرو۔ سب دیکھیں گے ہمارا نامہ عمل کہاں ہے۔ حکم دیا جائے گا اپنے اپنے نفوس کو دیکھو، کفا بنفسک حسیبا، اپنے اوپر غور کرو، دیکھو ذرا۔ جو ہی ہم نگاہ کریں گے، جو ہی نگاہ کریں گے، ذرہ برابر چیز، کسی کی غیبت کی تھی وہ نظر آئے گی، وہ خود غیبت نظر آئے گی، جو خیانت کی وہ خیانت نظر آئے گی، جو جھوٹ بولا وہ جھوٹ نظر آئے گا، جو تہمت لگائی وہ تہمت نظر آئے گی، جو سوء نگاہ کی وہ سوء نگاہ نظر آئے گی۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی۔ اس کے وقت انسان تعجب کرے گا، ما لہذا الکتاب، اے پروردگارا یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ اس نے، اس کو حقیقت انسان سمجھ میں نہیں آ جاتی، اس کو اعمال سمجھ میں نہیں آ جاتے، اس کو قیامت سمجھ میں نہیں آ جاتی، ہر چیز اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ غور فرمائیں، دین کو حمل کی ضرورت ہے۔ آپ پڑھتے ہو حمل دین کے لیے، حامل دین بننے کے لیے۔ مدرسوں میں جا کر داخلہ لیتے ہیں دین پڑھنے کے لیے، یعنی حامل دین بنے۔ دین سیکھتے ہو یعنی حامل دین بنے۔
مجلس میں آتے ہو یعنی حامل دین بنے، انبیاء آئے تاکہ لوگوں کو حامل دین بنائیں، ائمہ منصوب ہوئے تاکہ لوگوں کو حامل دین بنائیں۔ حامل، لفظ حامل سے حقیقت دین واضح ہو جاتی ہے۔ حامل یعنی دین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، جس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، جس کو دوش چاہیے، چونکہ حامل کے لیے دوش کی ضرورت ہے، کندھے کی ضرورت ہے۔ حامل، ہر اٹھانے کو حامل نہیں کہتے۔ آپ بعض چیزیں ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، مثلا یہ کتابیں اگر اس طرح سے پکڑ کے میں ہاتھ میں اٹھا لوں، یہ حامل نہیں ہے، عربی زبان کی خصوصیت ہے یہ۔ حامل اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز کو اٹھاتا ہے انسان اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، دوش پہ لیتا ہے۔ وزن اٹھانے کے لیے سب سے موزوں جگہ دوش ہے، کندھا ہے، اس لیے محاوروں میں بھی دوش استعمال ہوتا ہے لفظ۔ میرے دوش پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ذمہ داریوں کو آپ کیا کہتے ہو؟ میرے دوش پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، یعنی یہ بوجھ ہے ذمہ داریوں کا جو میرے کندھوں پر ہے۔ یعنی دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان کو جو کندھا مانگتی ہیں، جو دوش مانگتی ہیں، جب تک انہیں دوش پہ نہ لے لیں انہیں ہم نے حامل نہیں کیا۔ اگر انہیں سینوں میں لے آئے حامل نہیں بنے، اگر ذہنوں میں لے آئے حامل نہیں بنے، اگر زبانوں پہ لے آئے حامل نہیں بنے، جب تک وہ دوش پہ نہیں آ جاتی۔ بس دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں جن کو دوش چاہیے، جن کو کندھا چاہیے۔ وہ حاملین دین اگر حامل نہ رہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے دین کو سیکھنا کرنا ہے، حامل دین بننا ہے، ان ذمہ داریوں کو دوش پہ لینا ہے، اگر دوش پہ نہ لیں اور آئیں صرف دین کو پڑھ لیں، سینوں میں لے لیں، ذہنوں میں لے لیں، کتابوں میں لے لیں، مدرسوں میں لے لیں، کتابوں کے اندر لکھ کے کاپیوں میں لکھ لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے دین کے عالم بن گئے ہیں، دین زمین پہ گر جاتا ہے۔ دین دوش پہ ہو تو دین اوپر اٹھتا ہے، ورنہ دین زمین پہ گر جاتا ہے، دین پائمال ہو جاتا ہے۔ دین کو حامل ملے تو دین بچ جاتا ہے، اگر حامل نہ ملے، حامی ملے، فقط حامی ملے، دین بچتا نہیں، محفوظ نہیں ہوتا۔ عصر سید الشہداء میں دیندار لوگ بہت تھے، حامی دین بہت تھے، لیکن حامل دین نہیں تھے، حامل قرآن نہیں تھے۔ قاریان قرآن بہت تھے، حافظان قرآن بہت تھے، حامل دین نہیں تھے۔ سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء حامل دین بنے۔ امام پر سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ امام یعنی حامل دین خدا، حامل دین خدا، جس کے دوش پر ساری ذمہ داریاں دین کی ہوں، اور امت اس پیروکار کو کہیں گے جس کے اوپر امام کی اتباع میں ذمہ داریاں دوش پر موجود ہوں۔ اگر ذمہ داریاں اس کے دوش پر نہ ہو، یہ حامل دین نہیں ہے۔ اور ائمہ کو عزیزان ایمان، انشاءاللہ آگے بڑھ کر ان سارے مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ ائمہ ہدا کو جو حسرت تھی وہ حاملین دین کی تھی۔ علی علیہ السلام، کمیل روایت نقل کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے کہ علی علیہ السلام نے ایک شب کمیل کا ہاتھ پکڑا، یہی کمیل جنہوں نے دعا نقل کی ہے، دعائے خضر اور دعائے کمیل کے نام سے معروف ہے اور پڑھتے ہیں مومنین۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک شب امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما، روایت میں دقیق نقل کیا کہ میرے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی علی علیہ السلام نے، اس طرح میرے پنجے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور میرا ہاتھ دبایا مضبوط سے اور لے کر مجھے اپنے ساتھ چلے گئے نخلستان میں، اور وہاں جا کر علی علیہ السلام نے راز کی باتیں مجھے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یا کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اے کمیل یہ دل ظرف ہیں، سب سے بڑا دل وہ ہے جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو، جس میں سب سے زیادہ ہدایت سما سکتی ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کمیل کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یا کمیل ان ہا ہونا لعلما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر ہدایت کا، علم کا ایک سمندر موجود ہے، علما جما، ایک ذخیرہ علم کا موجود ہے، نہ ختم ہونے والا۔ لیکن اے کمیل میری مشکل کیا ہے؟
لو وجدت لہو حملا، اے کمیل کاش کہ مجھے حامل علم مل جاتے. لو وجدت لہو حملا، یہ کس وقت علی کہہ رہے ہیں؟ خلافت کے دور میں. خلافت علی میں علی کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی، ہزاروں کی تعداد میں تو سپاہ تھی امیر المومنین کی، اور پورا اس وقت کا عالم اسلام علی کو خلیفہ مان رہا ہے. خلافت کے دور میں 60,000 70,000 فوج جو ابھی کوفہ کے اندر موجود ہے، دوسرے شہروں کی فوج الگ ہے، اس فوج کے اندر کھڑے ہو کر امیر المومنین فرما رہے ہیں مجھے، میرے پاس سب کچھ ہے، ارد گرد میرے نظر ہے، رش ہے بہت، لیکن اس میں مجھے کوئی حامل نظر، میرے حامی ہیں میرے، لیکن حامل نہیں، میں حامل کی حسرت میں ہوں. سید الشہداء کیوں فخر کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ خدا نے مجھے دیے ایسے میرے بابا کو نہیں ملے، ایسے میرے نانا کو نہیں ملے؟ کیوں؟ فرق کیا تھا ان میں؟ وہ حامی تھے، یہ حامل بھی تھے. یہ اپنے دوست پر کچھ لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنے دوست پہ کوئی ذمہ داری اٹھائی تھی. لہذا شب عاشور جب سید الشہداء نے چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ، نہیں گئے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے دوست پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے دوست پر کچھ ہے، اور وہ جو ہمارے دوست پر ہے وہ ہم نے ابھی ادا نہیں کیا. حامی سارے چھوڑ گئے، حامی کوفہ بیٹھے رہے، حامی مدینہ بیٹھے رہے. ابھی پہلی مجلس میں نے وہ خط پڑھا سید الشہداء علیہ السلام کا، جو مدینہ سے روانگی کے وقت امام علیہ السلام نے بنو ہاشم کو خط لکھا، ہاشمیوں کو، فقط ہاشمیوں کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، ان سادات کو خط لکھا جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے، جس میں امام علیہ السلام کے اپنے بھائی، کئی بھائی تھے جو نہیں آئے، چچیرے چچا زاد بھائی جو نہیں آئے تھے، بہت سارے ہاشمی جو نہیں آئے. امام علیہ السلام نے آخری جملہ ان کو ایک سطر کا خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی بنو ہاشم. یہ خط ہے حسین ابن علی کا بنو ہاشم کے نام. کون سا ہے؟ من لاحق بی استشہدا، جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جس نے مجھے ترک کر دیا زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھے گا. والسلام. فرمایا رہو تم گھروں کے اندر. یہ ہاشمی، یہ مدینہ کے اندر رہے. یہ کون تھے؟ یہ بہت خیر خواہ تھے سید الشہداء کے، چونکہ باری باری آ کر سب امام کو منع کر رہے تھے، بھائی بھی اور دوسرے بھی، کہ مولا آپ نہ جائیں، خطرہ ہے، یزید ہے، بنو امیہ ہے، خونخوار ہیں، درندے ہیں. امام فرماتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرے حامی ہو، تم میرے حامی ہو، لیکن مجھے تلاش کس کی ہے؟ حاملوں کی ہے. تم حامل رسالت خدا نہیں ہو. کیوں نہیں آئے حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اپنے دوست پر کچھ لیے ہوئے نہیں تھے، اور حمایت کو دینداری کہہ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے حامی ہونا حسین کا کافی ہے، نام لینا حسین کا کافی ہے. حامل نہیں تھے، اور جو حامل تھے ان کو سید الشہداء خود فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، یہ میرا میدان ہے، یہ میرا مبارزہ ہے، تمہارا نہیں ہے. لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دوش میں کچھ لیے ہوئے تھے. مشکل پہلے دن سے دین کی یہی ملی عزیزان. قرآن اس وجہ سے سورہ جمعہ میں مخاطب قرار دے رہا ہے، اور کئی اور آیات میں، کہ لوگوں حامل دین بنو، حامل قرآن بنو. حامی رسول ہونا کافی نہیں ہے، حامی اہل بیت ہونا کافی نہیں ہے، حامل قرآن ہونا کافی نہیں ہے. حامیوں کا ایک عمل ہے، وہ یہ کہ حامی اس سخت میدان میں نہیں اترتا. حامل وہ ذمہ داری دوش پہ لیتا ہے سخت میدانوں کے اندر اترنے کی. رسول اللہ نے جب ولایت بیان کی، ولایت کے حامی، وہاں روایات مختلف ہیں، 1,00,000 تک ذکر کیا گیا ہے، بعض نے لکھا ہے 1,20,000. رسول اللہ نے جس مجمع میں ولایت کا اعلان کیا 1,20,000
20,000 کا مجمع روایات میں نقل کیا گیا ہے. اس سے اوپر نیچے بھی تعداد ذکر کی گئی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد یہ ذکر کی گئی ہے 1,20,000 کا مجمع تھا. 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا. پورے 1,20,000 نے سب نے مل کر بخن بخن کہا، اپنی حمایت کا اظہار کیا. اور سب سے بڑا حامی اس مجمع کے اندر ایک شاعر تھا نامدار، حسان ابن ثابت، نام سنا ہوا ہے آپ نے. سب سے پہلے جس نے قصیدہ غدیریہ لکھا، قصیدہ ولایت کے اوپر لکھا. اس قصیدے کے اندر اس نے اتنا خوبصورت قصیدہ لکھا ولایت کا کہ رسول اللہ نے بھی داد دی اس کو. اتنی بڑھ چڑھ کر اس نے حمایت کی ولایت کی کہ رسول اللہ نے بھی داد دی اس کو. لیکن یہ حامی ولایت، یہ قصیدہ گوئے ولایت، یہ شاعر غدیر جب امیر المومنین دو مہینہ 10 دن بعد جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، علی کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں مانا، حمایت بھی چھوڑ دی. اور اس سے بھی بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ جب علی علیہ السلام 25 سال بعد چوتھے خلیفہ کے طور پر چنے گئے، باقیوں نے چوتھا خلیفہ مان لیا، اس شخص نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. غدیر کی حمایت میں، علی کی حمایت میں، ولایت کی حمایت میں سب سے پہلا قصیدہ لکھنے والا، وہ حمایت میں داد لینے والا، علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. علی کو چھوڑ کر شام چلا گیا، امیر شام کے ساتھ جانے لگا. کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ ولایت کا اعلان، ولایت کو، نظام ولایت کو حامل چاہیے تھے. غدیر میں سارے حامی نکلے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ولایت کی مشکل یہ ہے کہ پہلے جلسے سے غدیر کی پہلی مجلس جو ولایت کی پہلی مجلس جو غدیر میں ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک فقط ولایت کو بخن بخن اور واہ واہ اور حمایت ہی ملی ہے. لیکن ولایت کا اعلان ہوا تاکہ حامل نظام ولایت ہو جائے، جو حامل کرے، دوش پر لے نظام ولایت کو. کربلا حامیوں کے موجودگی میں واقع کربلا ہوا، بے شمار حامیوں کی موجودگی میں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں جب واقعہ کربلا ہوا کتنے شیعہ تھے اس وقت زمانے میں؟ مدینہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا، کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا، بصرہ میں شیعہ تھے، ہر جگہ شیعہ امیر المومنین موجود تھے. لیکن یہ سب شیعہ حامی شیعہ تھے، حامل شیعہ نہیں تھے، حامی شیعہ تھے. اگر حامل شیعہ ہوتے، حامل نظام دین ہوتے، حامل ولایت و امامت ہوتے. ایک شخص آیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام علیہ السلام نے فی الفور فرمایا، استغفر اللہ، معافی مانگ اللہ سے، ابھی توبہ کر. ابھی اس جملے پر جو تیرے منہ سے نکلا ہے تو توبہ کر. ابھی جب تک توبہ نہیں کرے گا یہ گناہ تیرا بڑھتا رہے گا، تیرے گناہ میں معصیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. کس بات کی توبہ؟ یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. تعجب کر کے کہنے لگا، کیا میں شیعہ نہیں ہوں آپ کا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو شیعہ ہوتا میرا اور تجھ جیسے شیعہ ہوتے میرے تو میں صلح کیوں کرتا؟ آج طاغوت کیوں بیٹھا ہوتا اس مسند پر؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی عید کا دن آتا ہے، جب بھی عید کا دن آتا ہے ہم اہل بیت کا غم تازہ ہو جاتا ہے. کون سا غم؟ نہ شہداء یاد آ جاتے ہیں، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے. فرمایا نا، ہر عید کے دن ہم اہل بیت کا، آل محمد کا غم تازہ ہوتا ہے. کیا غم ہے ہمارا؟ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسند جس پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی، اس پہ طاغوت بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. یہ کون امام کہہ رہے ہیں؟ جن کے حامی بہت زیادہ تھے.
حامل دین بننے کی ضرورت ہے عزیز من، ورنہ بہت دشوار دین دیکھنے پڑتے ہیں ائمہ مسلمین و راہبران اسلام کو۔ حامیوں کی موجودگی میں جب حامل نہ ہوں ولایت کے، زہرائے اطہر کو بہت سخت دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر لوگ حامل ولایت ہوتے، زہرائے اطہر کا پہلو زخمی نہ ہوتا۔ اگر لوگ حامل دین ہوتے، زہرا کا گھر نہ جلتا۔ اگر لوگ حامل دین ہوتے، محسن شہید نہ ہوتے۔ اگر لوگ حامل دین ہوتے، علی کے ساتھ وہ گستاخی نہ ہوتی۔ اگر لوگ حامل دین ہوتے، خدا شاہد ہے آج ہمیں قبر زہرا کا علم ہوتا۔ قبر زہرا کا ہمیں علم ہوتا۔ زہرا نے اپنی قبر چھپا دی، علی میری قبر کے نشان مٹا دینا، میں نہیں چاہتی یہ حامی میری قبر پر آئیں۔ جب حامل نہیں ہے کوئی یہاں پر، کیوں خاندان اہل بیت و آل رسول کو رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ دن دیکھنے پڑے، یہ مصائب کیوں دیکھنے پڑے؟ اس مصائب میں ہمیں فقط بنو امیہ نظر آتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں نا، اس میں کچھ اور بھی لوگ شریک ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں حامل دین ہونا چاہیے تھا لیکن اپنے دوش پر کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، صرف حامی رہے ہمارے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب سیدہ مدینے کی گلیوں میں گئیں، ہر دروازے پہ دستک دی جا کر، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایک دو نے کھولا، پوچھا کیوں آئی ہیں بی بی؟ بی بی نے فرمایا کچھ مانگنے نہیں آئی ہوں، میں نہیں کہتی ہمارے لیے شمشیر اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ، فقط یہ کہنے آئی ہوں کہ جو خم غدیر میں جو سنا ہے اس کی گواہی دے دو آ کر۔ کہنے لگے ہمیں یاد نہیں رہا۔ دین کے حامی کہہ رہے ہمیں یاد نہیں رہا، دو مہینہ 10 دن بعد یاد نہیں رہا ان کو۔ ایک بزرگ عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام رکھا ہے العجب ثم العجب، دنیا کے تعجب والے واقعات کے جو عجیب و غریب واقعات ہیں وہ لکھے، اور ان واقعات میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن مدینے میں دختر نبی ہر دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، کسی نے در نہیں کھولا، اور ایک دن ایک ہفتے کے بعد، چند دنوں کے بعد اسی مدینے کے اندر منادی کرائی گئی زہرا کا گھر جلانا ہے۔ سارے مدینے والے آ گئے، کوئی تماشا دیکھنے آ گیا، کوئی ایندھن اٹھائے ہوئے آ گیا، کوئی شعلے بھڑکانے آ گیا، کوئی علی کو گرفتار کرنے آ گیا، سب مل کر در زہرا پر آ گئے۔ آ کر ندا دی ابو الحسن کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ جناب زہرا دروازے کے پیچھے آئی، فرمایا جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے دھمکی دی اگر علی باہر نہیں آئیں گے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً دروازے پہ آگ لگا دی، دروازے پہ شعلے لپکنے لگے، وہ دروازہ جلنے لگا جس دروازے پہ رسول اللہ آ کر سلام پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر درود و سلام ہو، اللہ کا سلام ہو۔ یہ وہ در تھا جہاں جبریل اجازت لے کر آیا کرتے تھے، یہ وہ در تھا جہاں ملائکہ مقربین اجازت لے کر آتے تھے، یہ وہ در تھا کہ جب آخری لمحے میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنا سر اقدس آغوش زہرا میں رکھا ہوا تھا، رسول اللہ کی آنکھیں بند تھی غشی کی وجہ سے، دروازے پر دستک ہوئی، جناب سیدہ فرماتی ہیں اے دستک دینے والے، میرے بابا کی حالت اس وقت مزاج ملاقات کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو واپس چلا جا۔ جب دوبارہ دستک ہوئی، بی بی نے وہی جملہ تکرار کیا۔ جب تیسری دفعہ دستک ہوئی تو رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور زہرا کی طرف دیکھ کر فرمایا میری بیٹی، یہ آنے والا کسی سے پوچھ کر نہیں آتا، یہ آنے والا اجازت لے کر نہیں آتا، یہ بغیر اجازت کے آ جاتا ہے۔ میری بیٹی تیرے احترام میں پوچھ رہا ہے، زہرا تیرے احترام میں پوچھ رہا ہے، اس کو آنے دے۔ یہ کون ہے؟ یہ ملک ہے، ملک الموت ہے۔
جو زہرا سے پوچھ کر اندر آنا چاہتا ہے اسی زہرا کا دروازہ آگ میں جل رہا ہے، شعلے لپک رہے ہیں۔ کوئی مدینے سے نہیں آتا، زہرا اطہر سے آ کر پوچھے بی بی آج شعلے کیوں لپک رہے ہیں، یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ آگ جل گئی، دھواں اٹھتا رہا، شعلے لپکتے رہے، دروازہ بھی جلنے بھی نہیں پایا تھا، ایک لعین نے ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا۔ جب دروازے کا گرنا تھا پشت در سے آواز آئی الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضا قریب آتی ہے، سیدہ اطہر کو اٹھانا چاہتی ہے، جناب سیدہ فرماتی ہے فضا ذرا کان میرے قریب لے آ۔ جب فضا کان قریب لاتی ہے تو کان میں سرگوشی فرماتی ہے خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی ہے، محسن شہید ہو گئے۔ بی بی کیوں علی کو معلوم نہ ہونے پائے؟ اس لیے علی تنہا ہے، علی غریب ہے۔ جب سنے کہ ایک ہی حامی اور ایک ہی میرا مدافع بچا تھا اور وہ بھی زخمی ہو گیا، علی احساس تنہائی کریں گے۔ بس یہ دروازہ پھٹک کر اندر آئے، زہرا اطہر سے گزر کر علی کو لے کر آئے، ایسے عالم میں آپ کے مولا کو لے کر آئے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسی سے سن لو کہ آپ کے مولا کو اس دردناک حالت میں لے کر آئے کہ جناب سیدہ کا ہاتھ اپنے پہلو سے اٹھا اور دامن علی پہ جا پڑا اور فرمایا خبردار ولی خدا کو لے کر نہ جانا۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے کس طرح زہرا کا ہاتھ چھڑایا؟ کہتا ہے میں نے علی کو کھینچا، چند قدم اپنی طرف کھینچا کہ شاید زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے جو زمین پہ لیٹی ریت پہ لیٹی تھی۔ کہتے میں نے چند قدم علی کو کھینچا تو زہرا ریت کے ساتھ کھچتی چلی آئی، ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ بڑا مضبوط ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے قریب قنفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا۔ کہتا میں نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر اس زور سے ہوا میں لہرا کر زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا اور نیلے زخم والے نشان سے ہاتھ لہرا کر فرمانے لگی علی اللہ کے حوالے۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت بحرین کو کامیابی نصیب فرما، ملت کشمیر کو رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی
فتنہ و فساد و فرقہ واریت اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں ان کی عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان تشیع و عزاداری اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ۔